ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد، ممکن نہیں مجھ سے ہو بیاں شان محمد، جبریل امی رہتے تھے دربان محمد، ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا لیکن نہ بجھی مشعل قرآن محمد، امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی، سبحان اللہ بولے، امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی، جو پاس تھا سب کر دیا قربان محمد، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد، اسلام کی عظمت کو عمر نے ہے بڑھایا، اسلام کی عظمت کو عمر نے ہے بڑھایا، جو پاس تھا سب کر دیا قربان محمد، عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا، سینچا ہے لہو دیکھ جو بستان محمد، حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت، حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت، دونوں میں نظر آئی ہمیں شان محمد، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد، ممکن نہیں مجھ سے ہو بیاں شان محمد، جبریل امی رہتے تھے دربان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد۔ کیا بات ہے وسیم صاحب، آپ کی کیا بات ہے، دل خوش کیا آپ نے، یہ آخر بڑا سر لگا آخر کے اندر آپ سے، بس اتفاقاً لگ گیا، ایسے میرا کوئی قصور نہیں ہے، نا کارنامہ ہے۔ کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کی قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو السلام علیکم، اور یہاں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ابھی بھی میں اپنے موبائل کا وہ وال پیپر چیک کر رہا تھا، 40 ڈگری سینٹی گریڈ، 40 ڈگری، واقعی تو بڑی شدید گرمی۔ پھر آپ اپنے ملک کے جو تاجر حضرات ہیں ان کو بولیں قیمتیں کم کریں، تاجروں کا اس سے کیا تعلق؟ کیونکہ قوم شعیب کو سب سے پہلے گرمی کا عذاب آیا تھا، وہ گرمی کے عذاب سے ختم ہوئے تھے، اور علماء کرام متفقہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جب تاجر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں یا بیجا قیمتیں بڑھاتے ہیں تو ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، ان کو بولیں، لوگ حمایت کر رہے ہیں آپ کی بات کی، آپ حمایت کرتے ہیں اس بات کی؟ میں وسیم آپ کی اس بول کے توسط سے تمام تاجروں کو کہتا ہوں، کچھ خدا کا خوف کرو، مجھ سمیت خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو کہ دنیا کا ہر ملک، غیر مسلم ملک بھی جب رمضان آتا ہے تو قیمتیں کم کر دیتے ہیں، خدا را اپنی قیمتیں کم کرو تاکہ اوپر سے گرمی کم ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب اس سے پہلے اچھا، ہم ابتدائی سیگمنٹ میں ہم حمد یا نعت سے آغاز کرتے ہیں، پھر وظائف ہوتے ہیں، اور اسی سیگمنٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے بھی کوئی ایک سوال بتاتے ہیں، بہت ہی آسان سا سوال۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ ایک بہانہ ہوتا ہے آپ لوگوں کی بھی خدمت میں کچھ پیش کرنے کا۔ تو اس سوال کا جواب میں آپ کس طرح شامل ہو سکتے ہیں یہ آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ابھی آ جائے گا۔ کوسچن آف دا ڈے ہے ہمارے آج کا،
اگین جس طرح میں کہہ رہا ہوں یہ سوال کیا ہے، صرف ایک بہانہ ہے، اور سوال صرف یہ ہے کہ جناب آپ نے دوسرے خلیفہ راشد کا نام بتانا ہے. لو وسیم، تو جناب یہ تو کہتے ہیں کہ دینے کا بہانہ ہے. وہی میں کہا صرف ایک بہانہ ہے، باقی سوال کیا ہے. اور لوح قرآنی میں بھی کبھی ہم کچھ ذرا ہنسنے کھیلنے کا بہانہ بنا لیتے ہیں، کبھی شان علم میں بھی، ورنہ اصل مقصد یہی ہے ہم یہاں پر کوئی آپ کو سکھانے نہیں بیٹھے ہیں، کوئی پڑھانے، واعظ کرنے، نصیحت کرنے. ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں، کچھ آپ سے سیکھتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں 2 باتیں جو علماء سے سنی وہ آگے بتا دیں. تو جناب آج کے یہ سوال، دوسرے خلیفہ راشد کا نام بتائیے. 3 آپشنز ہیں، اس میں بھی آپشنز بھی دے دیے کہ نہیں، بلکہ چلیں یہ اس میں تو آپشن میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اور کرشی کی بائک ہمارے ان دوست کو ملے گی. ظاہر ہے صحیح جوابات بہت سارے آئیں گے، سارے ہی صحیح آئیں گے، اس میں سے قرآن اندازی ہوگی، اور صحیح جو قرآن اندازی جن کے نام قرآن نکلے گا ان کو ملے گی کرشی کی بائک. تو جناب علی، بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے انٹرو سیگمنٹ کا یہ بڑا اہم حصہ ہوتا ہے کہ لوگ وظائف کا انتظار کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں. وسیم بھائی، ایک سوال ہر دفعہ پوچھتے ہیں لوگ، اور میں خوش ہوں کہ اس کو پوچھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دفعہ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اس کے سننے کا. مراد علی صاحب بدین سے سوال بھیجتے ہیں کہ میری شادی کو کئی سال ہو گئے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے کل بھی بتایا تھا، یا خالقو لکھ کر کسی کاغذ پر، اور دوات میں اگر ہو سکے تو تھوڑی سی خوشبو ڈال دیجئے. یا خالقو یا مصورو، یا خالقو یا مصورو، ایک کاغذ پر لکھ کر اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اور گھر والی کے پیٹ پر اس کو باندھ دیجئے. جب گھر والی بیت الخلا جائے تو بہتر ہے کہ اس کو اتار دے، اس کے بعد اس کو ہر وقت باندھ کے رکھے. اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور مالا مال کریں گے. اور اگر ہو سکے تو دن میں کسی بھی وقت 100 دفعہ یا خالق کو پڑھ بھی لیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی مراد ملے گی. فضل خان صاحب ملتان سے لکھتے ہیں، میرے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. اس کے لیے یہ میں آپ کو بہت ہی ایک یقین کریں طاقتور وظیفہ ہے، یا مصورو کا. اس کو دن میں 1000 دفعہ پڑھیں. یا مصورو کسی بھی وقت، جی کسی بھی وقت 1000 دفعہ پڑھیں. اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ مثلا آپ ایک ساتھ نہیں پڑھ پا رہے تو مثلا میں نے 200 دفعہ پڑھ لیا، پھر یعنی اس طرح کل ملا کر دن میں 1000 مرتبہ. وسیم بہت اچھا سوال آپ کا. بالکل ایسے ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں جنرلی ویسے تو یہاں پر جو اوقات شروع ہوتے ہیں دن کے وہ فجر کے بعد شروع ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تو مغرب سے مغرب ہوتا ہے، تو مغرب سے مغرب کا بنا لیا کریے کہ مغرب سے مغرب میرے 1000 ہو جائیں. 1000 دفعہ یا مصورو پڑھیں، اللہ پاک صحت مند اولاد عطا فرمائیں گے. خاص اچھا پھر میں بعد میں وسیم بھائی یہ بات بھی کہوں گا، یقین بہت ضروری ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. تو اگر آپ تو اللہ کے وعدے سچے ہیں، ہمارے یقین کمزور ہیں. دوبارہ سنو، اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ سچے ہیں. اونچا بولو، اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ سچے ہیں. ہمارے یقین کمزور ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ کو ہم اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ مانتے نہیں. دل زبان تو کہتی ہے، دل اقرار نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کریں گے. تو جو یہ سوچے گا پھر اس کے ساتھ کریں گے ہوگا. پورے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ. انعم ہماری بہن پوچھ رہی ہیں، کراچی سے گھر سے باہر جاتی ہوں تو ڈر لگتا ہے. تو میری بہن یہ کلمات وسیم بھائی آپ کو یاد ہوگا، میں اکثر و بیشتر لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں. آپ ہی پڑھ دیجئے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو یہ کلمات پڑھتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ 4 اعلان کرتا ہے، تیری حفاظت کی گئی، تیری کفالت کی گئی، جس کام کو تو کرے گا اس میں تیری مدد کی جائے گی، تجھے ہدایت دی گئی اور تیری مغفرت کی گئی. اب بتاؤ کسی کوئی گھر سے باہر جائے اور اس کو چوٹ لگ جائے تو قصور کس کا ہے؟ اس کا اپنا ہے. یہ تو بول دے، تھوڑا سا بول دے. بھئی کسی بھی جگہ جاؤ، میں تو کہتا ہوں کہ کوئی کانفرنس میں جا رہے ہو، جب اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری کفالت بھی کی جائے گی، یعنی تم جو بات کرو گے تمہاری مدد کی جائے گی. کسی کانفرنس میں جا رہے ہیں، کسی سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں، کسی کے پاس جا رہے ہیں، اور گھر سے تو نکلو ہی مت یہ پڑھے بغیر آیت الکرسی. کسی کو بولو، وائف کو یا امی کو، کہ آیت الکرسی پڑھ کے ایک مرتبہ ایسے حصار باندھ کر پھونک دیں آپ کے اوپر. آپ ایک مرتبہ زبان سے پڑھ دو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. عبد الکریم بھائی ٹنڈو جام سے پوچھ رہے ہیں، بعض دفعہ اپنی مجبوریوں میں بندوں کا محتاج ہو جاتا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بس اللہ کا محتاج رہوں. بہت پیارا سوال میرے دوست، اللہ آپ کو اس پہ قائم و دائم رکھے. اور یہ میں خاص دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کی ذات کا جو نام ہے، اللہ کا جو نام ہے،
ایک تو اس کو دن میں 1000 دفعہ ضرور پڑھیں. اللہ رب العزت ظاہر و باطن صاف کر دے گا, اپنے بندوں سے مستغنی کر دے گا. لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے گی, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ دعا سورہ فاتحہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھتے رہو, ایاک نعبد و ایاک نستعین. پڑھو میرے ساتھ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جو یہ پڑھے گا 1000 دفعہ دن کے اندر, اللہ رب العزت اس کی ہر مشکل کو براہ راست اسباب کے بغیر پورا فرمائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. اور آپ لوگ بھی ہمیں ای میل پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی سوالات بھیج سکتے ہیں وظائف سے متعلق, تاکہ ہم پھر اس پر پہلے سے ساری ریسرچ کر کے, یعنی کہ سارا چیزیں تیار کر کے, اور آپ کو روزانہ شان افطار سیگمنٹ کے بالکل آغاز میں ہی ہم وظائف بتاتے ہیں. 2:30 پر شان افطار کا آغاز ہو جاتا ہے. ایک وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے دوست, ہمارے بھائی محمود الحسن اشرفی صاحب, قاری محسن صاحب, وسیم وسیع صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, سب سے خلق سے اولیاء. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سے رسول, سبحان اللہ. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول. واہ واہ. خلق سے شہنشاہ یہاں نہ رہے, کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے. سب سے اولا ہمارا
چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال ماشاءاللہ. ابھی چونکہ ہماری ظاہر ہے براہ راست کی نشریات چل رہی ہے اور ابھی ہم نے آغاز میں ہی تذکرہ کیا تھا کہ اتنی شدید گرمی ہے لوگ جاں بھاگ ہو رہے ہیں 150 بڑے اداس تھے. ابھی ہمارا یہ سیگمنٹ جب شروع ہوا تب مجھے یہاں سے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ ابر کرم برسنا شروع ہوا اور اس وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس بارش کو بھی ہمارے لیے ابر رحمت ثابت کرے. چلیں اب تو مجھے پیر مان لو. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ شعر ضرور مکمل کیجئے اس نعت کا, بلکہ میں معذرت خواہوں میں نے نعت کے بیچ میں ٹوکا ہے آپ کو, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک شعر لم یاتی نذیر و کفی نظر جس میں وہ ہے برسم ہارے رم جھم وہ شعر بھی اگر پڑھ لیا جائے تو کیا خیال ہے؟ یا محمد نور مجسم اجمل کا تیری صورت اجمل کا تیری صورت احسن کا تیری سیرت صلی اللہ ما احسن کا تیری سیرت یا احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم. بھائی آپ نے تذکرہ کیا موسم کا اور یہ شعر بھی موسم سے کچھ ملتا ہے. اچھا کہتے ہیں یہ رنگ بہار گلشن. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رنگ بہار گلشن یہ گل اور گل کا جو بن صلی اللہ یہ گل اور گل کا جو بن تیرے نور قدم کا دھوبن اس دھوبن کی رانائی یا محمد نور مجسم انا فی عطش و سخا سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک سوئے پاک ابرے کرم سبحان اللہ سبحان اللہ سوئے پاک ابر کرم کے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم سبحان اللہ جم رم جم رم جم رم جم رم